سرکار مدینہ منورہ تشریف لے آئے، تمام ان قیدیوں کو لے کے آ گئے جو 70 قیدی ہوئے تھے، مسجد نبوی شریف کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا گیا، اور باندھ لینے کے بعد سرکار نے اپنے روٹین کے مطابق نماز پڑھانا شروع کر دی۔ دن کے جو معاملات تھے سرکار نے نپٹانا شروع فرمائے۔ شام ہوئی، وہ کافر، وہ قیدی، ان کو رسیوں کے ساتھ کیونکہ جکڑا ہوا تھا، مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ کراہنے کی آواز آئی، اور کراہنے والا کون ہے؟ سرکار کے سکے چچا حضرت عباس، جو اس وقت بدر کے میدان میں مومن نہیں تھے، بعد میں اسلام لے کے آئے، بلکہ بدر والے دن ہی دوسرے دن ایمان لے کے آئے۔ اسی موقع پہ حضرت عباس سرکار کے چچا کراہ رہے ہیں، رسیاں مضبوطی سے بندھی ہوئی ہیں۔ سرکار عشاء کے نماز کے بعد صحن مسجد کے اندر کبھی بے قراری کے ساتھ ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ بے قراری کس بات کی؟ اگرچہ دشمن ہیں، اگرچہ دین کا دشمن ہیں، لیکن خالق نے مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا ہے، رحمت للعالمین نبی ہے۔ ایک دشمن کی جو نا وہ کراہنے کی آواز جو ہے وہ بھی سرکار برداشت نہیں کر پا رہے۔ ایک صحابی خیر قریب آ ہی گئے، حضور میں بھی جانتا ہوں، دیگر صحابہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کو چچا کا کراہنا پسند نہیں ہے، اور آپ کے طبیعت مبارک پہ یہ بات آ رہی ہے کہ چچا ہے، پھر بھی رشتہ دار ہے، باپ کا بھائی ہے، کراہ رہا ہے تکلیف سے۔ حضور اگر آپ کہیں تو آپ کے چچا کی رسیاں ڈھیلی کر دے؟ فرمایا یہ عدل کا تقاضا نہیں ہوگا، اگر چچا کی کرنی ہے تو باقی سب کی بھی کرنی۔ تمام اسیران بدر کی رسیاں سرکار نے ڈھیلی کروا دی۔ صبح کی نماز ہوئی، فجر کے بعد سرکار نے تمام اکابر صحابہ کو اپنے پاس بٹھایا، ان سے مشورہ کیا، اور یہ مشورہ بھی صرف ان اصحاب کو پروٹوکول دینا ہوتا تھا، ان اصحاب کو یہ ظاہر کروانا ہوتا تھا بھی تمہارا مقام میری بارگاہ میں بہت زیادہ ہے، تم کہیں یہ نہ سمجھنا کہ ہم تو نبی ہیں اللہ کے اور تم امتی ہو، ہمارا لیول کہاں تمہارا لیول کہاں، نہیں، ہم وہ اللہ کے محبوب نبی ہیں جو غلاموں کو بھی بڑا مقام دیتے ہیں۔ یہ مشورہ سرکار نے اصحاب کو ان کو سامنے بٹھا کر ان سے لیا، پوچھا بھی ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اسیران بدر کے ساتھ۔ عمر فاروق جلالی تھے، جواب دیا حضور جس طرح 70 مار کے بدر میں پھینک آئے نا، ان کو بھی گردن ان کی کاٹ اور وہاں کنویں کے اندر جا کر پھینکوا دیا جائے۔ فرمایا نہیں عمر، تیری رائے مجھے قبول نہیں ہے۔ صدیق تم کیا کہتے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طبیعت میں چونکہ نرمی ہے، دھیما پن ہے، عرض کیا یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ہاں بھی علی تم کیا کہتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ جن کفار کو پڑھنا لکھنا آتا ہے ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے اور پھر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ فرمایا علی تیری رائے بھی مجھے قابل قبول ہے، صدیق تیری رائے بھی مجھے قابل قبول ہے۔ جن کفار کو پڑھنا لکھنا آتا ہے ہمارے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، تمہیں آزادی کا پروانہ مل جائے گا، اور جو پڑھے لکھے نہیں اپنی جان کا جرمانہ دیں، ہرجانہ دیں، اور تمہیں آزادی مل جائے گی۔ پڑھے لکھے مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا رہے ہیں، جن کے پاس مال تھا واپس مال منگوا لیا مکہ سے، وہ مال دے کے چھوٹ گئے۔ حضرت عباس اکڑ گئے، کہا بھتیجے محمد میرے پاس تو کوئی مال نہیں اور مجھے پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا، تو لہذا مجھے ایسے آزاد کر دے۔ فرمایا نہیں چچا اگرچہ تو میرا ہے لیکن اصول سب کے لیے ایک جیسا ہے، چاہے تو پڑھنا لکھنا سکھا دے بچوں کو، چاہے تو مال دے کے آزاد ہو جا۔ حضور مال تو ہے نہیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر میں لوگوں سے بھیک مانگ لیتا ہوں، بھیک مانگ کے مال اکٹھا کر کے معاوضہ آپ کو دیتا ہوں، لیکن اس میں پھر عزت کس کی ہے اور بیزتی کس کی ہے؟ اگر میں قریشی ہوں تو حضور آپ بھی تو قریشی ہیں، مدینہ والے آپ کے صحاب قریبی کیا کہیں گے کہ حضور کا چچا ہو کے لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے اپنے جرمانے کے لیے؟ حضور اگر ایسا کہتے تو میں بھیک مانگ لیتا ہوں۔ اتنی بات ہوئی، سرکار نے نگاہ نبوت سے دیکھا اور فرمایا یہ غیب کے پردے ہیں، سرکار جب چاہیں ان کو کھولتے ہیں، جب چاہیں مسلک کے تحت ان کو پر پردے ڈالے رکھتے ہیں۔ پتا تو سارا کچھ ہوتا ہے، بندے کے کرنے سے پہلے پتا بندے نے کیا کرنا ہے، لیکن سرکار کی نظر کرم ہے، جس کو چاہیں ڈال دے، جس کو چاہیں نہ ڈالے۔ فرمایا عباس تو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس مال کوئی نہیں، آج سے 10 دن پہلے جب تم بدر کے لیے تیاری کر رہے تھے اور اپنے گھر میں چھپ کے میری چچی ام فضل کے پاس بیٹھے تھے، رات اندھیری تھی، دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے، تمہارے پاس ایک سونے کی اینٹ تھی
اور تم نے اس کو کپڑے کے اندر لپیٹ کے اپنی بیوی میری چچی کو دی اور کہا کہ میں فضل میں جانے لگا ہوں بدر کے میدان میں، نہ جانے واپس آؤں کہ نہ آؤں، یہ سونے کی اینٹ اپنے پاس سنبھال کے رکھ لو، اگر واپس آیا تو مل کے اس کو استعمال کریں گے، اگر مر گیا تو پھر تم اس کو بچوں کے اوپر خرچ کرنا۔ اور تم نے بیوی کو دی تھی، بچے بھی اس بات کے گواہ نہیں ہیں، تم تھے، تمہاری بیوی تھی، چھپا کے رکھ کے آگے ہو، یہاں پہ آ کے جھوٹ بولتے ہو کہ میرے پاس مال کوئی نہیں، وہ اینٹ کدھر گئی ہے؟ اتنی راز کی بات جب سرکار نے بتائی نا، حضرت عباس کہنے لگے حضور فدیہ بعد میں، سارا کچھ بعد میں، نبی وہ ہوتا ہے، میرا عقیدہ یہ ہے جسے غیب کا علم ہوتا ہے، راز کی بات تھی جو بیوی کے ساتھ کر کے آیا، آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا مجھے خالق سارا کچھ بتا دیتا ہے، فرمایا مجھے خالق سارا کچھ بتا دیتا ہے، حضور مجھے مسلمان کر دیا۔ اس موقع پہ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے۔ غزوہ بدر جو ہے ایمان والوں کے لیے اپنے جذبات کو ابھارنے کے لیے اس کی ہر سال تاریخ کو دہرایا جاتا ہے، یہ صرف رسمی کلامی باتیں نہیں ہیں جو کی اور رمضان کے ساتھ اس کا تعلق ہوا پھر ہوا میں اڑا دی، نہیں، ان اصحاب والا جذبہ ایمانی ہر بندے کو آج اپنانے کی ضرورت ہے، یہی خالق کائنات کی ڈیمانڈ ہے اور یہی خالق کائنات کا تقاضا ہے۔ پہلے پارے کے اندر فرمایا لوگوں ایمان اس طرح لے کے آؤ جس طرح کے لوگ ایمان لے کر آئے، اور لوگوں سے مراد سرکار کے اصحاب ہے، جس طرح جذبہ ایمانی ان لوگوں کے اندر موجود تھا، نہ کبھی اپنی قلت کی پرواہ کی، نہ اپنی کبھی غربت کی پرواہ کی، نہ اپنی کبھی رشتہ داریوں کی پرواہ کی۔ فرمایا اگر تم بھی مومن بننا چاہتے ہو تو پھر تمہیں بھی ان اصحاب کی سیرت اور صورت کو فالو کرنا پڑے گا، اگر ان کا کردار اپناؤ گے تو مومن کہلاؤ گے، اگر ان کے طریقہ کار پہ نہیں چلو گے پھر تمہارا ایمان سے کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذات ہمیں ان کے کردار کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔